وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اب اس کے بعد کچھ شریعت کے احکامات آ رہے ہیں جس میں قتل ناحق کے حوالے سے جو شریعت کا حکم ہے اس کی حکمت بیان ہوگی، پھر اس کے بعد جو ڈاکو قسم کے لوگ ہیں، فساد فی الارض کرنے والے، پھر چوری کی سزا کا ذکر آئے گا۔ یہ جتنے بھی شریعت کے یہ احکام بیان ہو رہے ہیں یہ در حقیقت اسی میثاق عدل کے تابع ہیں۔ وہ جو کہا گیا تھا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، تو وہ جو نظام عدل اجتماعی قائم ہونا ہے تو اس نظام کو جہاں جہاں سے خطرات ہوں گے اس کے تحفظ کے لیے یہ قوانین دیے گئے ہیں۔ عدل کے لیے ضروری ہے کہ جس کا مال ہے اس کی حفاظت ہو، عدل کے لیے ضروری ہے کہ جان کی حفاظت ہو، عدل کے لیے ضروری ہے کہ چوری کا کلا کما ہو، بدامنی کا خاتمہ ہو۔ تو جہاں جہاں سے اس کے لیے خطرات ہیں اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے۔ یہی فرق ہوتا ہے اصل میں نظام اور قانون کا۔ نظام ہوتا ہے عدل کے حقوق و فرائض کے تعین کے لیے، اور جو حق ہوتے ہیں ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے پھر قانون بنایا جاتا ہے کہ جہاں سے حقوق کے لیے خطرہ ہوگا وہاں آپ قانون سازی کرتے ہیں اور پنشمنٹ دیتے ہیں جس نے اس قانون کو توڑا ہو یا کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہو۔ تو سب سے پہلا حق جان کا حق ہے، اور سب سے پہلی جو جان ضائع ہوئی وہ آدم کے ایک بیٹے کی تھی، لہٰذا اس کا ذکر کرنے کے بعد اس قانون کا بھی ذکر کر دیا کہ یہ انسان کی ٹینڈنسی ہے وہ دوسرے کی جان لے لیتا ہے۔ تو اس کا جو حل یہی ہے کہ پھر اسے یہ خطرہ ہو کہ اگر میں نے کسی کی جان لی تو بدلے میں میری جان لی جائے گی۔ وَاتْلُ عَلَىٰ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، ان کو آدم کے دو بیٹوں کا حال، واقعہ، احوال سناؤ، بامقصد سنانا۔ یہ محض قصہ کوئی نہیں ہے بلکہ ایک بات سمجھانے کے لیے یہ حال سنا ہے، اور یہ کہ یہ حال ہے بھی حقیقی، اس کے اندر کوئی مبالغہ نہیں ہے، بالکل برحق ہے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی۔ اب اس کی روایت جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ کسی مسئلے میں ان کا جھگڑا تھا، وہ کچھ ہے جو بھی تھی وہ دونوں کا دعویٰ تھا اس کے اوپر، تو کہا کہ قربانی دو، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ شے اس کی ہو گئی۔ تو دونوں نے قربانی پیش کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، تو ایک کی قبول کر لی گئی، وہ جو حابیل تھے ان کی قربانی قبول ہو گئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی، جو قابیل تھا اس کی قربانی نہیں قبول ہوئی۔ قال، اور قبول ہونے کا طریقہ یہ تھا کہ آسمان سے آگ آ کے کھا گئی۔ قال لأقتلنک، قابیل نے حابیل سے کہا میں تجھے قتل کروں گا۔ اس لیے اب جب وہ ہار گیا اس معاملے میں تو اس نے کہا ٹھیک ہے پھر اب میں تمہارا یہ جو ہے کام ہی ختم کرتا ہوں۔ قال، حابیل نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قبول کرتا ہے پرہیزگاروں سے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں ان کی جو ہے وہ قربانی قبول ہوتی ہے۔ لَإِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ، اگر تو میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا، لِتَقْتُلَنِي، کہ تو مجھے قتل کرے، مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، تو میں اپنا ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہوں، بڑھانے والا نہیں ہوں کہ میں تجھے قتل کر دوں۔ اس حوالے سے ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ عنقریب ایک فتنہ ہوگا، اور اس فتنے میں یعنی وہ جو بھی ایک حرج بھی ہوگا، لوگ قتل ہو رہے ہوں گے، مسلمان کو آپس میں لڑ رہے ہیں، تو جو حضور نے رہنمائی دی وہ یہ کہ تم اپنی تلوار رکھ لو اور گھر میں بیٹھ جاؤ، اس فتنے میں شریک نہ ہو۔ صحابی نے پوچھا وہ فتنہ میرے گھر آ جائے، یعنی میں تو جنگ میں شریک نہیں ہوا لیکن جنگ میرے گھر آ گئی ہے، تو حضور نے فرمایا آدم کے دو بیٹوں میں سے جو اچھا بیٹا تھا وہ بن جاؤ، یعنی مظلومانہ قتل ہو جاؤ، مقابلے میں نہ کھڑے ہو۔ تو ایک ایسا فتنہ کہ جس میں آدمی کو یہ معلوم نہ ہو حق کس طرف ہے، تو وہاں اس کے لیے بہترین رویہ پھر یہ ہے، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ بھی اپنے گناہ کے ساتھ کمائے۔ ظاہر ہے غلطیاں ہر آدمی سے ہوتی ہیں، تو جب تجھے مجھے قتل کر دے گا تو ظاہر ہے میرے سارے وبال بھی گناہ بھی تیرے اوپر پڑیں گے۔ فتکون من اصحاب النار، اور تو ہو جائے آگ والا۔ وذالک جزاء الظالمین، ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ فتوعت لہ نفسہ قتل اخیہ، تو اس کے جی نے اس کو اپنے بھائی کو قتل کرنے پر آمادہ کر لیا، راضی کر لیا۔ فقتلہ، تو اس نے اسے قتل کر دیا۔ اصبح من الخاسرین، تو ہو گیا خسارہ پانے والوں میں سے۔
اب اس کے بعد آخر بھائی تھا، وہ جو ایک بات کہی جاتی ہے نا، اپنا مارے تو دھوپ میں نہیں پھینکتا، تو دوسرا جو دشمن ہے وہ مار کے تو اسے کیا، آپ کی ڈیڈ باڈی جہاں بھی پڑی ہو. تو اب بھائی ہے، اس کی بھائی کی وہ جو بھی ایک محبت تھی وہ بھی جاگی، اور اسے محسوس ہوا کہ میں بھائی کی باڈی کو کہیں ٹھکانے لگاؤں. اب پتہ نہیں تھا کیسے ٹھکانے لگائے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا. ایک کوا مر گیا، دوسرا کوا آیا، اس نے زمین کو رے دیا، اس کوے کو زمین میں دبا دیا. اس طرح اس کو بھی سمجھ آ گئی کہ میں بھی اپنے بھائی کی تدفین کر دوں، دفن کر دوں. فبعث اللہ غرابا، تو اللہ نے ایک کوا بھیج دیا، یبخس فی الارض، جو کوریدتا تھا زمین کو، لیریہ، تاکہ وہ کوا اس کو دکھائے، کیف یواری سوءۃ اخی، کہ اپنے بھائی کی لاش کو وہ کیسے ٹھکانے لگائے، تدفین کرے، اس کی دفن کرے، چھپائے. قال یا ویلتا، یہ منظر دیکھ کے اس نے کہا، ہائے میری شامت، اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، میں اس سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اس کوے والا کام ہی کر لوں. یعنی جس طرح اس نے قبر کھود کے اپنے کوے کو دبایا ہے تو یہی کام میں بھی کر لیتا. اس سے اسے اندازہ ہو گیا اپنی کم عقلی کا بھی اور کم علمی کا بھی. فواری سوءۃ اخی، تو میں چھپا سکوں اپنے بھائی کی لاش کو. فاصبح من النادمین، تو پچھتانے والا ہو گیا، اسے افسوس ہوا کہ اس نے یہ بے عقلی سے اور جذبات میں بہ کر یہ کام کر دیا ہے. من اجل ذالک، اسی سبب سے، اسی وجہ سے کہ انسان ایسا کر جاتا ہے، غصے میں آتا ہے، جذبات میں آتا ہے، دوسرے کو مار دیتا ہے. کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات فرض کر دی تھی، ان کے ذمہ کر دیا تھا، انہ من قتل نفسا، کہ اگر کوئی کسی جان کو قتل کرے گا، بغیر نفس، بغیر کسی بدلے کے، بغیر اس کسی دوسرے کا قصاص لیے، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد مچانے کے لیے، نقص امن کے لیے، فکانما قتل الناس جميعا، تو گویا اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا. اس سے تمدن جو ہے اس کی جڑ کٹ جاتی ہے. اگر انسان کی جان کو تحفظ نہ ملے تو آخر نسل انسانی اور تمدن کا جو ہے وہ بڑھوتری کیسے ہوگی. ومن احیاھا، تو جس نے اسے زندہ رکھا، فکانما احیا الناس جميعا، تو اس نے گویا سارے لوگوں کو زندہ رکھا. یہ آپ نے اسپتالوں میں لکھی ہوئی یہ آیت اکثر دیکھی ہوگی. تو بہرحال اب اسلام بزنس کے لیے تو اسلام استعمال ہوتا ہی ہے نا. یہ جو ٹی وی پر آج کل رمضان ٹرانسمیشن چل رہی ہوتی ہے تو یہ ثواب کے لیے تو نہیں چل رہی ہوتی نا، پیسے کمانے کے لیے چل رہی ہوتی ہے. تو جو بھی اب ہاسپٹل میں بھی کوئی خدمت خلق تھوڑی ہوتی ہے، اکثر و بیشتر جو بھی ہے وہ تو پیسہ کمانے کی مشینیں ہیں وہاں پہ دستیاب، تو وہاں بھی آیت بھی استعمال ہوتی ہے. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور آیت ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر. ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، تو ان میں اس کے بعد ان کی اکثریت ان لوگوں پر تھی کہ جو زمین میں حد سے نکلتے تھے، اسراف کرتے تھے، زیادتی کرتے تھے. یہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، بے شک سزا ان لوگوں کی جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی لڑتے ہیں. اللہ اور رسول سے لڑائی لڑنے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی علاقہ جہاں اللہ کا نظام قائم ہو گیا ہو. اب یہ جو اللہ کا نظام ہے یہ گویا اللہ اور رسول کا قائم مقام ہے. اب اس نظام میں فساد پیدا کرنا، اس کو کمزور کرنا، اس کے کسی حکم کو توڑنا، در حقیقت اللہ اور رسول سے لڑائی لڑنے کے مترادف ہے. اور یہاں خاص طور پہ ڈاکوؤں کا ذکر ہے. وہ ڈاکو لوگ کہ جو اپنی طاقت کے بل پر اور ہتھیاروں کے زور پر دوسروں کے ساتھ لوٹ کھسوٹ کا معاملہ کرتے ہیں، یہ ان کا ذکر ہے. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں. ان کا بدلہ نہیں ہے اَن يُقَتَّلُوا، سوائے اس کے کہ انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کیا جائے، او يُصَلَّبُوا، یا وہ سولی چڑھائے جائیں، او تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافٍ، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹے جائیں. یعنی اگر بایاں پاؤں کاٹا جائے تو دایاں ہاتھ کاٹا جائے. او يُنْفَوْا فِي الْأَرْضِ، یا انہیں جلاوطن کر دیا جائے، زمین سے بے دخل کر دیا جائے. یہ ہے وہ جو ڈاکو قسم کے، باغی قسم کے لوگ ہیں جن کی مختلف سزائیں ہیں. یہ حکومت کی مرضی ہے کہ ان میں سے جو بھی ان کے اوپر نافذ کر دے. ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا، یہ بھی ان کی دنیا کی زندگی کی سزا ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، آخرت میں تو ان کے لیے بہت سخت سزا ہے، اس سے بھی بڑی سزا ہے. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، سوائے ان ڈاکوؤں کے کہ جن پر قابو پانے سے پہلے وہ توبہ کر لیں. یعنی گرفتار ہونے سے پہلے، یا ان کا کلا کما کرنے سے پہلے، ان کا زور توڑنے سے پہلے وہ تائب ہو گئے ہوں اگر. فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو جان رکھو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اس میں اصل میں وہ گنجائش نکلتی ہے وہ جو عام معافی کا ہوتا ہے نا، کسی علاقے میں امن قائم نہ ہو رہا ہو
آپ کہتے ہیں بھائی پچھلا چلے معاف، چھٹی، آئندہ کے لیے آپ نے نہ کیا تو عام معافی ہو گئی ہے، تو اس کے لیے بھی ایک گنجائش نکل آئی۔ اس آیت کے حوالے سے آج کل ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا جی، کسی نے کوئی زنا کیا ہے تو اس کی سزا تو معلوم ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے کسی نے جبر کیا ہے، زبردستی کی ہے، تو عام طور پر اس پہ پھڈا یہ پڑتا ہے کہ بھائی پھر وہ 4 گواہ عورت کہاں سے لائے؟ یہ تو معلوم ہے کہ یہ اس کے لیے تو 4 گواہ لانا مشکل ہی نہیں ہے، ہوئی اس کے ساتھ زیادتی ہے، اور خاص طور پہ جو گینگ ریپ ہوتا ہے اس میں تو اس کے پاس کوئی ہوتا نہیں، کوئی گواہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس پہ جو ہمارے دانشور ہیں آج کے، ان کی رائے یہ ہے کہ ان لوگوں پر جو اس طرح کے جرم کا ارتکاب کریں، ایک تو رضا کے ساتھ اور آپس میں آمادگی کے ساتھ جو ہے زنا کیا گیا ہے، اس پر تو وہ سزا ہے جو سورہ نور میں آئی ہے یا حدیث میں آئی ہے، اگر شادی شدہ ہیں تو وہ جو ہے اسے سنسار کیا جائے گا، لیکن اس کے لیے تو 4 گواہ چاہیے۔ یہ جو عمل ہے اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ فساد فی الارض کا عمل ہے، اور اس کے اوپر گواہوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ چیز اور طریقوں سے بھی ثابت ہو جائے تو ان کے اب عورت کو تو سزا بھی نہیں دینی اس نے، اس میں تو دونوں کے دینی ہے۔ جب بالرضا ہے تو دونوں کو سزا ملے گی، یہاں تو جبر ہوا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی، تو جو زیادتی کرنے والے ہیں ان پر پھر ان سزاؤں کا اطلاق کیا جائے۔ بظاہر یہ بات بڑی معقول لگتی ہے، دل کو لگتی ہے کہ یہ ٹھیک بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ کا تقوی اور اس کا ایک وسیلہ ہے، اور وسیلے کا اردو والا معنی نہ لیے ذریعہ، بلکہ اصل میں وسیلہ کا معنی ہے اللہ کا قرب حاصل کرو، اس کے قریب ہو، یعنی اللہ کا تقوی تمہیں اللہ کے قریب کرے۔ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اور قریب ہونے کا ذریعہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ اسے واو تفسیریہ معنی، یعنی وسیلہ تمہیں کیسے ملے گا، اللہ کا قرب کیسے ملے گا، اللہ کی محبت کیسے ملے گی؟ اللہ کی محبت ملے گی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفیں باندھ کر، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، انہیں ان کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں جہاد کریں گے ہم انہیں اپنے رستوں پہ چلائیں گے، اپنے قرب کے رستوں پر چلائیں گے۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثلہ، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اگر زمین میں جو کچھ ہے یہ سب ان کا ہو جائے، وہ اس کے مالک بن جائیں، اور اتنا ہی ان کو اور بھی مل جائے معاہ اس کے ساتھ، اور یہ سب سونا ہو، لیفتدوا بہ، اگر وہ فدیہ دے کے اپنی جان چھڑانا چاہیں، من عذاب الیوم القیامہ، قیامت کے دن کے عذاب سے، ما تقبل منہم، یہ سارا بھی ان کی جان نہیں چھوڑی جائے گی۔ یہ آخرت کے جو باز پرس ہوگی وہ نیب والی نہیں ہوگی کہ جی وہ جو ہے وہ کوئی ان کے درمیان پلی ہو گئی ہے، ڈیل ہو گئی ہے، اور یہ کہ چلیں آپ نے اگر 22 ارب کا ڈاکہ مارا تھا تو آپ ہمیں 4 ارب دے دیں تو ٹھیک ہے جی، باقی آپ 17 ارب کھا جائیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، مال مفت دل بے رحم، ہماری بھی تنخواہیں چلتی رہیں گی، اور آپ کے جو وہ 17 ارب کالے تھے وہ بھی سفید ہو جائیں گے، کالا دھن بھی سفید ہو جائے گا۔ ابھی بھی وہ جو بھی حساب لگایا تھا ہمارے ایک ٹھیکیدار صاحب کا، خود گورنمنٹ کے اہلکاروں نے 2200 ارب کی زمین بنی تھی، اور سپریم کورٹ نے 400 ارب میں اس کو لیگل حیثیت دے دی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ ہمیں بھی کچھ دو تو ہم آپ کو ریلیف دیتے ہیں۔ تو یہ وہی ہے، چوروں کے کپڑے ڈانگوں کے گز، اور اس میں جو ہے سب مل کے جو ہے آپس میں بندر بانٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ آخرت میں یہ نہیں ہوگا، آپ زمین جتنا سونا اور اتنا ہی اور بھی دیکھ کے بچنا چاہیں کوئی نہیں بچ سکتا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ، وہ چاہیں گے کہ کسی طرح آگ سے نکلیں، وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا، حالانکہ اس سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ اب آیا چور کا ذکر، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ، اور چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان کے ہاتھ کاٹو۔ اچھا، یہ آج کل ہاتھ کاٹنا چونکہ بہرحال بڑی عجیب سی بات لگتی ہے۔ ہماری ایک وزیر اعظم صاحبہ ہوتی تھی، انہوں نے کہا تھا اسلام کی سزائیں بڑی ظالمانہ ہیں، تو بہرحال دنیا تو ظالمانہ سمجھتی ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم بھی کہتے ہیں کہ یار کیا کریں، اس کو آیت کا ترجمہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایک دانشور نے بڑا اچھا ترجمہ کیا ہے، انہوں نے کہا چور کا ہاتھ کاٹنے کا مطلب مولویوں کو سمجھ میں نہیں آیا۔ اصل میں چور کا ہاتھ کاٹنے کا مطلب یہ تھا کہ اتنا ایسا منصفانہ نظام قائم کر دو کہ کسی کو چوری کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے، گویا اس کے ہاتھ کٹ گئے۔ تو دور کی کوڑی لائے ہیں،
لیکن یہ کہ قرآن مجید اپنے مضمون کی حفاظت خود کرتا ہے. آگے پڑھیے. بما کسبا نکالم من اللہ، یہ جو انہوں نے کمائی کی ہے اس کے بدلے میں عبرت ہے اللہ کی طرف سے. اچھا اب جوڑیے نا پھر دونوں کو. چور کے ہاتھ کا اتنا عدل والا ویلفیئر سٹیٹ قائم کر دو تاکہ کوئی چوری نہ کرے، اور یہ اللہ کی طرف سے ان کی کرتوت کی سزا ہوگی. تو قرآن مجید اس طرح اپنے مضمون کی حفاظت غلط ترجمہ کر کے آگے بڑھنے نہیں دیتا ہے. تو یہ ہاتھ کاٹنے کا مطلب ہاتھ ہی کاٹنا ہے، واقعی کاٹنا ہے، اور یہ سزا ہوگی ان کی کمائی کی جو انہوں نے حرکت کیا، اس کے بدلے میں انہیں یہ بدلہ ملے گا. واللہ عزیز حکیم، غفور الرحیم نہیں آیا ہے. جہاں انعام ہے، جہاں پہ اللہ کی نعمتیں ہیں، یا جہاں اللہ نے معاف کیا وہاں غفور رحیم آتا ہے، اور جہاں اللہ کی سزا کا ذکر عزیز حکیم زبردست ہے. اور حکیم کیوں؟ اللہ کے ہر قانون میں آپ کو یہ اس کے اندر اگر یہ پنشمنٹ ایسی لگتی ہے کہ بہت سخت ہے، اللہ حکیم ہے، اس کی حکمت کا مظہر ہے، یہ ہے، اسی میں فائدہ ہے. فمن تاب من بعد ظلم ہی، تو جو ظلم کے بعد توبہ کر لے، یعنی اتنا بڑا گناہ اس نے چوری کی پھر توبہ کر لیا، وَأَصْلَحَ، اور اس نے اصلاح کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے گا آخرت میں. یہ معافی آخرت کی ہے، دنیا میں تو جو چوری ثابت ہوگی تو اس پر سزا تو ملے گی. ان اللہ غفور الرحیم، اب آ گیا ہے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے اگر توبہ کر لے گا تو. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اگر کسی کو تکلیف ہے کہ بھئی اتنی سخت سزا کیوں دی ہے، تو تجھے پتہ نہیں ہے کہ اللہ بادشاہ ہے آسمانوں اور زمین کا، بادشاہ جو مرضی فیصلہ کرے، یہ تمہارا تو اختیار ہی نہیں ہے، بادشاہ کا اختیار ہے جو وہ بھی فیصلہ کر لے. واللہ علی کل شیء قدیر، یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، وہ سزا دے جس کو چاہے اور جسے چاہے بخش دے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب ان کے سارے امتیوں سے یہ بات ہے کہ وہ کافر لوگ جو بھاگ دوڑ کرتے ہیں زمین کے اندر تیزی سے، کبھی ادھر کبھی ادھر، وہ جسے کہتے ہیں شٹل ڈپلومیسی، کبھی یہاں کبھی وہاں اڑتے پھرتے، تو ان کی یہ حرکتیں بھاگ دوڑ آپ کو غم میں نہ ڈالے. اصل میں جب آپ کسی کے ساتھ حالت جنگ میں ہوں یا آپ کی اور اس کی مخالفت ہو، تو اس کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس سے ایک دل کے اندر جرجری سی آتی ہے کہ بھائی اس کو جو ہے اتنے مواقع مل رہے ہیں، یہ اس کا کام آگے پھیل رہا ہے، پھول رہا ہے. تو آپ کو ان کی بھاگ دوڑ، ان کی جو ہے وہ آنیاں جانیاں دیکھ کر تعجب نہ ہو، اس سے آپ کو کوئی غم اور افسوس نہ ہو، کہ یہ کہ اور وہ خاص طور پہ وہ کافر من الذین قالوا آمنا بافواہہم، جنہوں نے منہ سے کہہ رکھا ہے کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دلوں نے قبول نہیں کیا ہے. منافقین اور خاص طور پہ یہودی، وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور یہ جو یہودیوں کی چلت پھرت ہے اور بھاگ دوڑ ہے اور ایکٹیویٹی اور سرگرمی ہے، اس سے بھی آپ پریشان نہ ہوں. سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ، یہ جھوٹ کے سننے والے ہیں، انہیں جھوٹ ہی مزہ دیتا ہے. مومن وہ ہے جو سچوں کے ساتھ رہے، کونوا مع الصادقین، اور یہ وہ ہیں، یہ کہاں ایمان والے ہیں، یہ تو جھوٹوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں. سماعون للکذب، یہ جھوٹ جاسوسی سنتے ہیں بات توجہ سے اس جھوٹ کی خاطر، جھوٹ بولنے کے لیے. سماعون لقوم آخرین، یہ سننے بیٹھتے ہیں کسی اور قوم تک خبریں پہنچانے کے لیے. لم یاتوک، جو آپ کے پاس نہیں آتے. اب آپ دیکھیے مدینہ ہے، اس مدینے کے اندر کچھ لوگ آتے ہیں حضور کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو نہیں آتے. یہ جو آ کے بیٹھتے ہیں یہ جا کے ان کو خبریں سناتے ہیں. یہ کون ہو سکتے ہیں جن کو جا کے خبریں سناتے ہیں؟ یہ یہودیوں کے بڑے بڑے علماء ہیں جن کا حضور کی محفل میں آنے سے قد گھٹتا ہے. ان کی شان کے خلاف ہے کہ وہ حضور کی محفل میں آئیں، لیکن یہ کہ وہ حضور کی خبریں رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ان کا توڑ کریں، تاکہ ان کا جواب دیں، تاکہ جو حضور نے احقاق حق کیا ہے تو التباس باطل کریں. اس کی خاطر وہ خبریں رکھتے ہیں، تو اپنے جاسوس بھیجتے ہیں جو آ کے خبریں سن کر جا کے ان کو خبریں پہنچاتے ہیں. یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، وہ بات کو اس کے ٹھکانے سے ہٹا دیتے ہیں، یعنی اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، وہ کوئی اور ہی معنی نکال لیتے ہیں اپنے مطلب کے. یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا. اب یہ خاص ایک مطلب آ گیا تھا، مسئلہ آ گیا. مسئلہ یہ ہوا کہ وہاں یہودیوں کے کسی اعلیٰ خاندان کے جوڑے نے آپس میں بدکاری کر لی، خبر نکل گئی.
اب دیکھیے یہ اللہ کا کوئی تو خوف تھا نا، وہ چاہتے تھے کہ کوئی فیصلہ ہو جائے اب ان کا قانون کے مطابق، تو اب وہ جب خبر نکل گئی ان پر کوئی اطلاق کرنا تھا۔ ادھر مسلمانوں کے پاس جو کتاب میں حکم تھا وہ 100 کوڑے مارنے کا تھا، اور ان کی کتاب میں حکم جو ہے وہ جو تھا وہ سنسار کرنے کا، وہ بڑا شدید حکم ہے، یہ شادی شدہ تھے، یہ سنسار ہونا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو ہم اپنی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، حضور سے جا کے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ تو وہاں سے ساتھ سمجھا کے بھیجا کہ اگر تو کوڑوں کی سزا ملے تو قبول کر لینا، عدالت میں ہی قبول کر لینا، اور خطرہ تھا کہ کہیں وہی سزا نہ مل جائے جو ہمارے ہاں ہے، آخر اللہ کے رسول ہیں، تو کہیں وہ بات نہ، ہماری بات انہیں معلوم نہ ہو، تو اگر تو تمہیں سنسار کرنے کی سزا دی تو قبول ہی نہ کرنا، اور اگر کوڑوں کی سزا دی تو قبول کر لینا۔ یہ سمجھا کے پڑھا کے ان کو بھیجا، خود تو آتے نہیں تھے، تو اگر تو تمہیں یہ والا حکم ملے تو قبول کر لینا، اور اگر یہ حکم ملے تو بچتے رہنا، نہ ماننا۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، تو جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے، فتنے میں ڈالنا چاہے، اس کی چلاکیاں تھوڑی اس کے کام آتی ہیں۔ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو تم اس کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے چاہا ہی نہیں کہ ان کے دلوں کو پاک کرے۔ تورات پڑھنے والے لوگ ہیں، تورات کے عالم ہیں، تورات کے محافظ ہیں، وارث ہیں تورات کے، لیکن اللہ نے نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے۔ تو گندگی کیا ہے دلوں میں؟ دنیا کی محبت، تعلقات۔ آخر وہ بڑے خاندان کے لوگ تھے، ان کے خلاف پادری صاحب فیصلہ کیسے کریں؟ لہٰذا یہ جو دنیا کی محبت ہے، یہ آلائش ہے کہ جو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرنے سے انہیں روک رہی ہے۔ لہم فی الدنیا خزی، دنیا کی زندگی میں ان کے لیے رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں تو ان کے لیے سخت عذاب ہے ہی۔ سماعون للکذب، یہ جاسوسی کرنے والے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے، اکالون للسخط، اور بڑے حرام خور ہیں یہ۔ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، اور اگر یہ آپ کے پاس آئیں فیصلہ کروانے کے لیے تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں، او عارض عنہم، یا آپ نہ فیصلہ کریں۔ اب یہ یہاں سمجھ لیجئے کہ اگر اسلامی ریاست قائم ہو گئی ہو تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں فیصلہ نہیں کروں گا؟ عدالت نے تو پھر ریٹ آف دا گورنمنٹ قاضی یہ ہے کہ آپ فیصلہ کریں، قانون کی تنفیذ کریں۔ تو ابھی در حقیقت اس معنی میں ریاست قائم نہیں ہوئی تھی، لہٰذا یہودیوں کا آپ چاہیں تو فیصلہ کریں، چاہیں تو فیصلہ نہ کریں۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر آپ ان کا فیصلہ نہ کریں، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، یہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ وَإِن حَكَمْتَ، اور اگر آپ فیصلہ کریں، فَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، تو پھر انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ ان اللہ یحب المقسطین، اور بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اے نبی آپ سے کیسے فیصلہ کرواتے ہیں؟ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاتُ، حالانکہ تورات ان کے پاس موجود ہے، فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اور اس معاملے میں اللہ کا حکم وہاں پہ موجود ہے۔ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اور اس کے باوجود کہ انہیں پتہ ہے کہ اللہ کا کیا حکم ہے، یہ اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، سچ تو یہ ہے کہ یہ اپنی کتاب پر بھی ایمان رکھنے والے نہیں ہیں۔ اچھا، یہ اب حضور نے خود ان کے جو بڑے پادری تھے ان سے نکلوایا یہ حکم، اور نکلوا کے پھر جاری کروایا۔ تورات کے مطابق سنسار کا فیصلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اب اس سے کئی باتیں ثابت ہو گئیں۔ ایک بات یہ ثابت ہو گئی کہ یہودی اب ان احکام کو چھپاتے تھے، انہیں اس وقت بھی وہ بہت مشکل لگتے تھے کہ سنسار کا فیصلہ کیا جائے۔ دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تورات کا وہ حکم کہ جس کو قرآن نے منسوخ نہ کیا ہو اس پر خود بھی عمل کرتے تھے، دوسروں سے بھی کرواتے تھے۔ جب تک قرآن مجید نے آ کے تحویل قبلہ کا حکم نہیں دیا، تورات کے حکم کے مطابق یہ حضور بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ یہ تورات ہی کا حکم ہے، جو مرتد ہوگا قتل کیا جائے گا۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، قرآن نے اس کا ذکر کر دیا، کینسل نہیں کیا، منسوخ نہیں کیا، وہ حضور نے جاری کر دیا۔ اور یہ بھی تورات ہی کا حکم ہے کہ جو شادی شدہ شخص جو ہے زنا کا مرتکب ہوگا اسے سنسار کیا جائے گا۔ قرآن نے اس کا ذکر کر دیا، اشارہ کر دیا، اسے کینسل نہیں کیا، منسوخ نہیں کیا، تو حضور نے اسے جاری کر دیا۔ وہ آج بھی جاری ہے حضور کی امت میں، اور یہی جو ہے وہ صحیح راستہ۔ لیکن چونکہ یہ بھی آپ سوچیں نا، کسی کو پتھر مار مار کے ختم کر دینا، یہ تو بڑا جو ہے وہ آدمی لرس جاتا ہے، کانپ جاتا ہے۔ تو آج کی مہذب دنیا کو پھر یہ کام کر کے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، لہٰذا پھر ہم کہتے ہیں نہیں یار قرآن میں تو یہ حکم ہی نہیں ہے، ویسے ہی پتہ نہیں مولوی لوگ کدھر سے لے آئے ہیں،
تو یہ مولوی لوگ نہیں لے آئے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کا اجرا کیا، اور یہ فرمایا اس موقع پہ کہ میں نے اللہ کا ایک مردہ حکم نکال کے زندہ کیا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، بے شک ہم نے تورات اتاری، اس میں ہدایت بھی ہے اور روشنی بھی ہے۔ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا، اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں وہ انبیاء یہودیوں میں سے، اور یہودیوں پر فیصلے کرتے ہیں کہ جو اسلام لانے والے ہیں، اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ کے احکام کی پابندی کرنے والے ہیں، والربانیون، اور اسی طرح جو اللہ والے ہیں وہ بھی تورات کے حکم کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، بِمَسْتُخْفِضُ والاخبار، اور جو ان کے حق پرست علماء ہیں وہ بھی بِمَسْتُخْفِضُوا مِن کتاب اللہ، جیسے وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے ہیں۔ ہر وقت نبی موجود ہے تو مرکزی شہر میں ہیں، لیکن جو دیہات ہیں، مضافات ہیں، وہاں اللہ والے علماء ہیں، اللہ والے درویش ہیں جو اللہ کی اس کتاب کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس کے اوپر گواہ ہیں۔ اب یہ شہداء کا مطلب سمجھ میں آیا نا، کہ اللہ کے لیے گواہ بنو، یعنی اللہ کے کتاب کے قوانین کے نفاذ کرنے والے بنو، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے قوانین کے نافذ کرنے والے تھے۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، تو لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ وَلَا تَشْتَرُوا، اب دیکھیے لوگ ڈرائیں گے، یہ کتنا برا کام ہے جو آپ کر رہے ہو، وحشیانہ کام ہے، ظالمانہ کام ہے۔ اللہ کا حکم ہے تو اس میں کسی کو وحشت نہیں ہونی چاہیے، لوگوں سے نہ ڈرو، ان کے پراپیگنڈے سے نہ ڈرو، ان کی باتوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے بدلے میں چھوٹے مول وصول نہ کرو، حقیر قیمتیں وصول نہ کرو۔ وہ حقیر قیمت وزارت کی صورت میں ہو، وہ حقیر قیمت کسی عہدے کی صورت میں ہو، کسی بہت بڑی رشوت کی صورت میں ہو، ہرگز قبول نہ کرو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اس لیے کہ جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہوتے ہیں، وہ کافر ہیں۔ اور اس آئے گا فاسق ہیں، ظالم ہیں، تو اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ فتوے کس پہ آج لگ رہے ہیں۔ یہودیوں کی اور نصارہ کی کتاب تو کینسل ہو چکی ہے، اللہ کے حکم آج کس کے پاس ہیں؟ اللہ نے اپنے احکام کس پر نازل کیے؟ محمد الرسول اللہ پہ نازل کیے ہیں، وہ آج ہم اس کے کسٹوڈین ہیں۔ اور بعض لوگ اپنی جان چھڑانے کے لیے کہہ دیتے ہیں یہ حکمرانوں کا کام ہے، بھائی کریں تو کریں، نہ کریں تو ان کی اللہ ان سے پوچھے گا، اللہ ان سے پوچھے گا۔ تو یہ جب گلی پکی نہیں ہوتی تو ہم ان کو کوستے ہیں، جب چیزیں مہنگی ہوتی ہیں تو ہم انہیں ووٹ نہیں دیتے ہیں، لیکن جب وہ اللہ کا حکم نافذ نہ کریں تو ہم پھر بھی ان کے نعرے لگائیں تو اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو کسی فاسق کے ساتھ چلا اور تاکہ اسے تقویت دے، اسے طاقتور بنائے، اس کو عہدہ دار بنا دے، اس نے اللہ کے دین کی عمارت منہدم کی ہے۔ ایک میں آتے ہیں جس نے اس کی تعریف کی، اس نے منہدم کی، جو اس کے ساتھ چلا کہ اسے تقویت دے، اللہ اس پہ اتنا غضبناک ہوتا ہے کہ عرش کانپنے لگتا ہے۔ تو جب ان کے ساتھی بنیں گے، انہیں تقویت دیں گے، ان کے نعرے لگائیں گے، قدم بڑھاؤ فلانے خان ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو جب وہ کرتوتیں کرے گا تو ساتھ نہیں ہوں گے کیا؟ جب اس کے بدلے میں اللہ کی سزا ملے گی تو ساتھ نہیں ہوں گے، اس وقت نکھیڑا ہو جائے گا۔ تو پوری سوسائٹی مجرم ہوتی ہے۔ جب کوئی اگر ہفتے کے دن کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے تو صرف ظالمی لپیٹ میں نہیں آتے ہیں، جنہوں نے نہیں کیے ہوتے وہ بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں اگر انہوں نے نہیں عن المنکر نہ کیا ہو۔ اور وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے ڈرو جس کی لپیٹ میں صرف وہی لوگ نہیں آئیں گے جنہوں نے اس کا ارتکاب کیا ہوگا، بلکہ وہ آئے گا تو پوری سوسائٹی کو لپیٹ میں لے لے گا۔ تو مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کافرون، وہی تو کافر ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، وہ تورات کے وہ احکام کیا ہیں جن کا جو نفاذ نہیں کرتے تو کافر ہیں۔ ہم نے ان پر فرض کر دیا تھا اس تورات میں کہ جان کے بدلے میں جان لی جائے گی، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، اور آنکھ کے بدلے میں آنکھ پھوڑی جائے گی، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، اور اگر کسی نے کسی کی ناک کاٹ دیے بدلے میں اس کی ناک کاٹی جائے گی، وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، کان کے بدلے میں کان، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، دانت توڑا ہے تو بدلے میں دانت ٹوٹے گا، وَالْجُرُوحَ قِصَاص، کسی نے کسی کو چرکا لگایا زخم دیا اتنا ہی زخم اسے دیا جائے گا، فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ، ہاں کوئی اگر معاف کر دے فَهُوَ كَفَّارَةُ اللَّهِ، تو یہ اس کی طرف سے چھٹکارا ہو جائے گا، گناہ سے پاک ہو جائے گا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم ہیں، اور سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ اور یہاں جب اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں ہوتا تو کسی نے تو قانون بنایا ہوگا نا جس کے مطابق فیصلہ ہوگا، وہ اللہ کے برابر حاکم بن کے آ گیا یا نہیں آ گیا؟
بلکہ اللہ کا قانون پس پش چلا گیا، اس کا قانون نافذ العمل ہو گیا، تو یہ تو شرک سے بھی کوئی اگلی شے ہو گئی، تو وہ ظالم ہے۔ ناانصافی تو اسی سے وجود میں آتی ہے۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسیٰ ابن مریم، اور انہی کے طریقے پر، انہی کی پیروی میں ہم نے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، وہ تصدیق کرتے ہوئے آئے جو ان سے پہلے تورات تھی اس کی، وآتیناہ الانجیل، ہم نے انہیں انجیل عطا کی، فیہ ھدی ونور، اس میں ہدایت بھی تھی، روشنی بھی تھی، ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وھدی وموعظۃ للمتقین، اور وہ تصدیق کرتی تھی کتابوں کی، تورات کی بھی، اور وہ رستہ دکھانے والی تھی، ہدایت دینے والی تھی، اور وہ نصیحت تھی متقی لوگوں کے لیے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا انزل اللہ فی، اور اہل انجیل پر بھی لازم ہے کہ وہ فیصلے کریں انجیل کے مطابق، جو اس میں اللہ نے اتارا ہے اس کے مطابق فیصلے کریں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ یہ وہی فاسق ہے جن کو اللہ پسند نہیں کرتا اور جن کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، یہ وہی فاسق ہیں جنہیں اللہ راندہ درگاہ کر دیتا ہے۔ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ شیطان جنوں میں سے تھا تو اس نے اپنے رب کے حکم سے فسق کیا ہے۔ تو یہ فاسق کوئی تھوڑی سی شے نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ ساری باتیں سنانے کے بعد، ابھی تو ذکر تورات والوں کا تھا نا، انجیل والوں کا تھا، آگے سنیے کیا ہے جس کو ہم خیال میں نہیں لاتے۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے اتار دیے نبی آپ کی طرف کتاب با مقصد، سچی کتاب۔ تورات اتاری، اہل تورات کو چاہیے اس کے مطابق فیصلے کریں۔ انجیل اتاری، اہل انجیل کو چاہیے تھا اس کے مطابق فیصلے کریں۔ اے نبی ہم نے قرآن اتار دیا ہے، آپ کی طرف آ گئی ہے یہ کتاب۔ اس کتاب کی خصوصیات کیا ہیں؟ مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، یہ تصدیق کرتی ہے جو اس سابقہ کتابوں کی، ومہیمنا علیہ، یہ ان کے اوپر نگہبان ہے، یعنی ان کے مضامین کی حفاظت کرتی ہے، جو وہاں پہ غلط ہو گیا، تحریف ہو گئی، اس کی اصلاح کرتی ہے، اور جس کو منسوخ نہ کرے وہ ان کو انٹیکٹ رکھتی ہے، وہ برقرار رہتا ہے۔ تو اب کیا کریں؟ فَحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اے نبی آپ ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں جیسے کہ اللہ نے نازل کیا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، لوگوں کی خواہشات کی پرواہ نہ کریں، اتباع نہ کریں جبکہ آپ کے پاس حق آ چکا ہے۔ جن کے پاس حق نہیں ہے وہ عوام کی رائے، عوام کی مرضی پہ چلتے ہیں، ایک علیحدہ بات ہے۔ جن کے پاس حق آ چکا ہے وہ لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، لوگوں کی مرضی پہ نہ چلیں، وہ اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلے کریں۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے شریعت بھی رکھی ہے اور اس کا منہاج بھی رکھا ہے۔ شریعت کا مطلب ہے وہ احکام جو اللہ نے دیے ہیں، اور منہاج کا مطلب ہے ان پر عمل درآمد کا طریقہ کار جو سنت سے نکلتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، یہ شریعت کا حکم ہے۔ نماز کیسے پڑھیں؟ یہ منہاج ہے، یہ طریقہ کار ہے، یہ محمد الرسول اللہ نے دیا، یہ آپ کو کتاب سے نہیں ملے گا، یہ حضور نے سکھایا ہے۔ ابھی وہ بتایا گیا جی آپ چہرہ دھو لیں، ہاتھ دھو لیں، کیسے دھوئیں، پہلے کون سا دھوئیں، بعد میں کون سا دھوئیں، کس طرح دھوئیں گے، کہاں تک دھوئیں گے، یہ محمد الرسول اللہ بتائیں گے۔ ایک حکم ہے، ایک اس حکم پر عمل درآمد ہے، تو حکم کو کہیں گے شریعت، اور اس پر جو عمل درآمد کا طریقہ کار ہے وہ ہے منہاج۔ تو شریعتیں بھی مختلف رہی ہیں، منہاج بھی مختلف رہے ہیں، دین ایک رہا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ تک صلی اللہ علیہ وسلم آج تک دین ایک ہے، لیکن شریعتیں مختلف ہیں۔ کسی کی شریعت میں نمازیں 5 ہیں تو کسی کی 15 ہوں گی، اور کسی میں نماز پڑھنے کا طریقہ اور ہے اور حضور کی شریعت میں نماز پڑھنے کا طریقہ اور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نماز پڑھنے کا طریقہ اور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نماز پڑھنے کا طریقہ اور ہے۔ اب اسی سے ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں، اس دور میں جو شریعت تھی، بادشاہت جائز ہو سکتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بادشاہت نہیں ہے، یہاں امرہم ہے۔ اب یہ حضور کی جگہ پہ امت آئی ہے، امت نے اپنے اندر سے اپنے کسی کو بنانا ہے صاحب امر، اسی لیے اب یہ خلیفۃ المسلمین ہوگا۔ حضور کون ہے؟ مسلمانوں کے خلیفہ نہیں ہیں، وہ اللہ کے خلیفہ ہیں۔ داؤد علیہ السلام اللہ کے خلیفہ ہیں، سلیمان علیہ السلام اللہ کے خلیفہ ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں۔ یہ بات آج لوگوں کو سمجھ نہیں، گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ وہ ابو بکر البغدادی صاحب جو ہیں وہ بن جاتے ہیں اللہ کے خلیفہ۔ بھائی
مسلمانوں کے خلیفہ بنو گے تو مسلمان بنائیں گے تو بنو گے نا، اوپر سے نہیں ٹپکو گے، لوگ بنائیں گے تب آپ بنو گے۔ یہی بات حضرت عمر نے فرمائی تھی کہ اگر کوئی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر مسلمانوں پر چڑھ کے بیٹھ جائے گا خلافت کے منصب پر، اس کی خلافت جائز نہیں ہوگی۔ تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ، اسی سے وہ خلافت و ملوکیت کا معلوم ہوگا۔ جنہیں یہ نہیں معلوم، بڑے بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ ملوکیت بھی تو آخر بنی اسرائیل میں ملوکیت تھی تو ہمارے ہاں ملوکیت رہ گئی تو کیا فرق پڑا۔ بہرحال ان کی مجبوری ہے، انہوں نے سعودی عرب کی ملوکیت کا لحاظ رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ بہرحال وہیں سے دانا پانی سارا چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اپنی اپنی مجبوریوں کو دین کی مجبوری نہیں بنانا چاہیے۔ یہاں پہ جو شریعت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم خلافت کوئی اور شے ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کی خلافت کوئی اور چیز ہے۔ یہاں اجتماعی خلافت ہے، پوری امت کو دی گئی ہے۔ وہاں ایک جو حضرت داؤد تھے، اکیلے خلیفہ تھے، انا جعلناک خلیفتن فی الارض، اور اس حیثیت میں محمد رسول اللہ بھی اور ویسے سمجھ لیجئے خلافت کا مطلب کیا ہے؟ وائسرنسی ہے۔ تو جس کا اللہ سے رابطہ ہوگا وہ اس کا وائسرائے ہوگا نا۔ آج تو کسی کا اللہ سے رابطہ نہیں ہے، کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہے، کسی کی اطاعت مطلق نہیں ہے، کسی سے کوئی مامور من اللہ نہیں ہے۔ آج جو خلیفہ بنے گا اس کو لوگوں نے مامور کیا ہوگا، وہ جواب دہ بھی لوگوں کے سامنے ہوگا، وہ لوگوں ہی سے کہے گا اگر میں ٹیڑھا ہو گیا تو مجھے سیدھا کرنا، جبکہ نبی تو اللہ کی طرف سے پروٹیکٹڈ ہے، اس سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، معصوم عن الخطا ہے، مامور من اللہ ہے، اس لیے مطاع مطلق ہے۔ آج کوئی مطاع مطلق نہیں ہے، اس کی اطاعت ہوگی تو فی المعروف ہوگی۔ اسی لیے جب ہم نے سورہ نساء میں پڑھا تھا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور یہ جو فرق پڑا اسلوب کا، اس سے وہ نتیجہ نکلا کہ اولی الامر کی اطاعت مشروط ہوگی، اللہ اور رسول کی اطاعت مطلق ہوگی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سامنے رکھیں تاکہ وہ چیز پوری طرح سمجھ میں آئے۔ تو ہر ایک کی اپنی شریعت ہے، اپنا راستہ ہے، اپنا طریقہ ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ چاہتا سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، یہ کوئی اختلاف ہی نہ ہوتا۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتا ہے جو اس نے تمہیں عطا کیا ہے۔ سب ایک ہی نیک ہوتے تو پھر آزمائش کیسے ہوتی ہے؟ یہ اسی سے تو آزمائش ہوتی ہے، کون کھرا ہے، کون کھوٹا ہے، کون اللہ کا وفادار ہے اور اس کا مخلص ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو نیکیوں کی طرف بھاگو، دوڑو۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، اللہ ہی کی طرف تم سب کے سب کا لوٹنا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، تو وہ تمہیں جتلا دے گا جن باتوں میں تم اختلاف میں پڑے تھے۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ تو بیچ میں جملہ معترضہ آ گیا، بات اب اصولی پھر آ گئی۔ اے نبی، آپ لوگوں کے مابین فیصلہ کیجئے، حکم کیجئے، نافذ کیجئے اللہ کا قانون جیسے کہ اس نے اتارا ہے، اس کے اتارے ہوئے کے مطابق فیصلے کیجئے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے۔ وَاحْذَرْهُمْ، چوکنے رہیے، ہوشیار رہیے، اس لیے کہ لوگوں کی خواہشات جو ہیں وہ ان کی پیروی کی طرف نیچرلی انسان کا میلان ہے، رجحان ہے۔ ہوشیار رہیں گے تو اللہ کے احکام کے مطابق فیصلے کریں گے۔ تو ان سے چوکنے رہیے، ان یفتنوک عن بعض ما انزل اللہ الیک، کہ کہیں وہ آپ سے جو اللہ نے نازل کیا ہے اس میں سے کسی جز سے، کسی حصے سے، کسی معمولی سی حکم سے کہیں وہ آپ کو بچلا نہ دیں، ہٹا نہ دیں، کہیں اللہ کا حکم جو ہے وہ اس سے غافل نہ کر دیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر لوگ نہ مانیں، فَعْلَمْ، تو جان لو، أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کے بعض کے نتیجے میں ان پر کوئی مصیبت اتار دے۔ اللہ نے صاف کہہ دیا میری آیات کے مطابق فیصلے کرو، اس کے بعد بھی اگر کوئی نہ مانے تو اس کا ایک مطلب ہے، وہ مطلب یہ ہے کہ اب اللہ کا عذاب اس قوم پر ٹوٹے گا۔ وہ کس صورت میں ٹوٹے گا؟ پہلے وقتوں میں چنگاڑ آسمان سے آتی تھی، قوم لوط ختم ہو گئی، اب چنگاڑ B-52 طیارے سے آتی ہے، اور اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، خدا یوں بھی گناہوں کی سزا دیتا ہے، بانٹ کر قوم کو گروہوں میں لڑا دیتا ہے، آسمانی سے عذاب نازل نہیں ہوتے، آدمی کو بھی ملک الموت بنا دیتا ہے۔ تو یہ در حقیقت یہ پھر پھٹکار پڑنے والی ہے، سزا ملنے والی ہے کہ اگر اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے تو پھر سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے انہیں مار پڑنے والی ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، لوگوں کی اکثریت فساق پر مبنی ہے۔ اس معاملے میں لوگوں کی خواہشات پہ چلو گے تو وہ بھٹکا دیں گے، اللہ کے دین سے دور کر دیں گے۔ أَفَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کیا یہ جہالت کا؟ اب دیکھیے لوگ تو خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، جب لوگ قانون سازی کریں گے تو وہ جہالت کا قانون ہوگا، وہ خواہشات کی پیروی کرنے والا قانون ہوگا۔
لہذا آپ جہالت کے قانون کے متلاشی ہو، آپ خواہشات پر مبنی نظام حیات جو ہے اس کو فالو کرنا چاہتے ہو اور اس قانون کو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، حالانکہ ایمان لانے یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ سے زیادہ حسن والا خوبصورت بہترین قانون کون سا ہوگا، اس سے بہتر ضابطہ حیات کون سا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ اب لوگ تو بہت سارے ہیں، جن لوگوں کے سے زیادہ خطرہ ہے کہ وہ آپ کو اللہ کے قانون سے بچلا دیں گے، ہٹا دیں گے، دور کر دیں گے، وہ کون ہیں؟ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، یہود کو اور نصارہ کو، عیسائیوں کو اور یہودیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، ان سے قربتیں نہ رکھو، بعضہم اولیاء، و بعض یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یعنی تمہیں دین سے ہٹانے کے لیے ان کا ایک ہے، ویسے تو لڑتے ہیں لیکن تمہاری دشمنی میں ایک ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی کرے گا وہ ان میں سے ہو جائے گا۔ اس وقت بھی منافق تھے جو ان سے دوستی کرتے تھے یہودیوں سے، اور آج بھی جس کے دل میں یقین نہ ہو تو وہ پھر ظاہر ہے دنیا کے وسائل تو ان کے قبضے میں ہیں۔ ابھی بھی ہمیں اگر امداد ملنی ہے تو کہاں سے ملنی ہے؟ ہم نے خرچے اپنے چلانے ہیں، ملک میں جو ہے وہ کوئی معاشی استحکام لانے کی جو خواہش ہماری ہے تو وہ کہاں سے اس میں رنگ بھرا جائے گا؟ IMF کے آسمان سے گھن برسے گا تو ہمارا نظام حیات چلے گا، وگرنہ یہ کہ حالات بڑے سنگین ہو گئے ہیں، وہ ساری تبدیلی کو جو ہے وہ پیٹ خراب ہو گیا اس کا۔ اگر آسمان IMF سے وہ من و سلوہ نہیں اترتا، لہذا پھر کیا ہوتا ہے؟ فَتَرَ الَّذِينَ، لیکن یہ کہ اللہ کی طرف سے جو بات ہے یہ کہ پھر شامل ان میں سمجھے جاؤ گے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور ایک بات اور سمجھ لو، ایسے ظالموں کو اللہ رایاب نہیں کرتا۔ مطلب کیا ہے؟ ان کی معیشت کبھی ٹھکانے نہیں لگتی، اس کی معیشت میں کبھی برکت نہیں پیدا ہوتی، وہ معیشت کبھی استحکام سے اور مستحکم نہیں ہوتی۔ فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، یہ تو لگتا یہ ہے کہ بالکل ابھی تازہ ترین آیتیں اتری ہیں۔ تم دیکھو گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے، بے ایمان ہیں، یقین نہیں ہے اللہ پر توکل نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے اللہ کا، دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں، سٹینڈ نہیں لے سکتے، ہمت نہیں ہے ان میں، جو ہے ریزسٹ نہیں کر سکتے۔ یسارعون فیہم، وہ جا کے ان میں ہی گھستے ہیں، اور یہ سرعت کا لفظ ہے، اور سرعت کہتے ہیں تیزی کو، سریع الحساب جیسے، اور یسارعون مطلب ہے ایک سے بڑھ کر دوسرا جلدی سے جاتا ہے، ایک وزیر ہٹتا ہے تو دوسرا دوڑ کے جائے گا ادھر۔ یسارعون فیہم، ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر ان کی طرف جاتے ہیں۔ یقولون، یہ کہتے ہوئے جاتے ہیں، نخشان تصیبنا دائرہ، ہمیں ڈر ہے کہ کوئی گردش ایام ہمیں لپیٹ میں لے لے گی، ہماری معیشت کا بٹھا بیٹھ جائے گا، ہم جو ہے بالکل ہی مفلوک حال ہو جائیں گے، بلیک لسٹ ہو جائیں گے، دیوالیہ نکل جائے گا، بینکرپٹ ہو جائیں گے۔ تو یہ خطرات ہیں کی وجہ سے ہمیں ان سے دوستی رکھنی پڑتی ہے۔ باقی ہم جانتے ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ انہیں ہماری ترقی پسند نہیں ہے، ہماری یہ مجبوریاں ہیں جن کی وجہ سے ہمیں جا کے ان سے یارانے گانٹنے پڑتے ہیں۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے دے، جس کے آثار جو ہے وہ نظر تو آنے شروع ہوئے ہیں، واللہ عالم کوئی اور بھی ابھی آزمائش مقصود ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے دے، او امر من عنده ہی، یا اللہ کی طرف سے کوئی اور ہی فیصلہ ہو جائے جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، آج جو یہ نعرے لگا کے ان میں گھستے ہیں نا کہ ان کی دوستی کے بغیر چارہ نہیں ہے، مجبوری ہے، جانا پڑتا ہے ادھر، تو یہ لوگ جو کچھ انہوں نے اپنے جیوں میں چھپایا ہوا ہے اس پر نادم ہو کر رہ جائیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو مجبوریاں بیان کرتے ہیں یہ تمہیں دھوکہ دیتے ہیں۔ اصل مسئلہ کوئی اور ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان کے نظام کو بہتر نظام خیال کرتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کے مقابلے میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ ایوالوڈ فارم آف گورنمنٹ ہے۔ یہ جو خلافت ہے یہ تو دقیانوسی ہے نا، 1400 سال پرانی ہے، اور جو جمہوریت ہے یہ ماڈرن ایج کی شے ہے، تو یہ ان کی محبوبہ ہے، اصل اندر یہ چھپایا ہوا ہے۔ اور یہ کہ ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کا جو لبرلزم ہے، اور وہاں پہ جو بیچ پہ جا کے جو آدمی لطف اندوز ہوتا ہے، تو یہاں تو مولویوں نے سارا جو ہے وہ برقعے پہنائے ہوئے ہیں، تو وہاں تو کھل جو ہے وہ ہر چیز کی ہے۔ تو اصل میں تو یہ گائل ہیں، اصل میں تو یہ اسلام کے مقابلے میں اس کو ایک بہتر نظام زندگی سمجھتے ہیں۔
تو اس پہ پھر نادم ہو کے رہ جائیں گے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا, اچھا اب کھلیں گی جب فائلیں, وہ جو سب سے بڑا اسلام کا چمپئن آپ کو نظر آئے گا, جب اس کے بارے میں حقیقت معلوم ہوگی, رپورٹ جب پتہ چلے گا, وہاں سے کوئی CIA کی فائل سامنے آئے گی یا کسی اور کی آئے گی سامنے, تو بڑے بڑے جو یہاں پہ تھم تھے ستون اسلام کے, ان کی حقیقت معلوم ہوگی کہ ان کو ایڈ کہاں سے ملتی تھی اور وہ کس سے کہاں سے جو ہے وہ اپنے لیے وہ ہدایات لیتے تھے. تو وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا, یہ سادہ دل ایمان والے کہیں گے, أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ, یہ وہ لوگ ہیں جو قسمیں کھا کھا کے اللہ کی کہتے تھے, زوردار قسمیں کھا کے کہتے تھے, إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ, ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم بڑے محب وطن ہیں, ہم بڑے جو ہے وہ ہمارے دل میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق موجود ہے, لیکن کیا کریں, مجبوری ہے, امداد لینی ہے, آسیہ کو اس لیے چھوڑنا پڑتا ہے, لیکن یہ کہ محبت تو ہمارے دل میں بڑی ہے حضور کی. اچھا یہ وہ لوگ ہیں جو یہ قسمیں کھاتے تھے, ان کی اصل حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو یہ داؤد ہوتے ہیں, وہاں یہ ڈیوڈ ہوتے ہیں. انہم لمعاکم خبطت اعمالہم, ان کے سارے اعمال اکارت چلے گئے. ویسے تو انہوں نے پروٹوکول والے حج تو بڑے کیے ہوتے ہیں, اور کسی کو تو وہاں خانہ کعبہ کے اندر جانے کا موقع نہیں ملتا, ان کو تو اندر جانے کا بھی موقع ملتا ہے, کسی کو قریب جانے کا موقع نہیں. یہ چھتوں پہ چڑھ کے آزانیں دی ہوئی ہیں انہوں نے, تو یہ سارے اکارت چلے گئے. فَحَبِطَ أَعْمَالَهُمْ, ان کے اعمال اکارت چلے گئے. حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ, خسارہ پانے والے ہو گئے. یا ایھا الذین آمنوا, ان کو چھوڑو, اب ایمان والو بات ہو رہی ہے آپ سے. من یرتد منکم عن دینہ, اس یلغار میں جو کوئی اپنے دین سے پھر گیا, جس نے, اب دیکھیے دوستی ہمیں گورے سے یا گوری سے کرنے کا موقع ہی نہیں ہے, وہ بہت دور ہے ہم سے, ویسے بھی دہشت گردوں والا ملک ہے, وہ تو اب ادھر کھیلنے بھی نہیں آتے ہیں, بہت ہو تو فیس بک پہ ہی کر سکیں گے, وہ بھی پتہ نہیں کس سے کر رہے ہوں گے, کسی بڈھے سے سمجھیں گے کوئی جوان ہے. تو کون سی دوستی ہو سکتی ہے؟ محبت کا مطلب کیا ہے؟ ان کے طریقے آپ کو اگر پسند آ رہے ہیں, ان کا فیشن آپ کو بھا رہا ہے, اس کے مقابلے میں محمد الرسول اللہ کی سنت آپ نے پیچھے ڈال دی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے, نئی تہذیب کی بیرو بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے. یہی دوستی ہوگی نا, جس سے محبت ہوتی ہے اس کا انداز پسند آتا ہے, اس کا طریقہ آدمی اختیار کرتا ہے. تو اگر تم ان کے طریقوں پر مر مٹے تو گویا تم نے باطنی ارتداد اختیار کر لیا, دین کی عظمت تمہارے دل سے رخصت ہو گئی. اگر تم نے یہ کیا, فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ, ان قریب اللہ کسی اور قوم کو لے آئے گا. مطلب کیا ہے؟ تم گئے, تمہاری چھٹی, بنی اسرائیل کی چھٹی ہوئی یا نہیں ہوئی, تمہاری بھی ہو جائے گی. اور یہ نوٹ کیجئے, اللہ چھٹی کرا دیتا ہے. عربوں کی چھٹی کی یا نہیں کی؟ 400 سال عربوں نے حکمرانی کی, ہلاکو آیا, پیسا, جان ختم, اور پھر چھٹی, دوبارہ اقتدار نہیں ملا. پھر وہی ہے یہاں فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اللہ کا پکا اصول ہے, ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم, اگر تم روح گردانی کرو گے تمہیں ہٹائیں گے, دوسری قوم کو لے آئیں گے. اچھا یہ مرتد کا لفظ بھی بڑا اہم ہے, یہ رد سے بنا ہے. اسی سے ایک لفظ بنا ہے مردود, جس کو رد کر دیا گیا وہ مردود ہے. اور مرتد وہ ہے جو پلٹ گیا ہو, جس نے منہ موڑ لیا, جسے آج کل ہم کہتے ہیں یو ٹرن ہو گیا ہے. تو جس نے یو ٹرن لیا, اس نے اپنے تئیں سمجھا میں نے یو ٹرن لیا, میں مڑ کے چلا ہوں. اللہ کی نظر سے دیکھو, اللہ نے مردود کر دیا, موڑ کے دھکا دیا, دفع ہو. نولیہ ما تولا, ہم اسے موڑیں گے جدھر وہ مڑا, ونصلہ جہنم, پھر دوزخ میں جھونکیں گے. تو پھر اللہ کسی اور قوم کو لے آئے گا. اس قوم کی خصوصیات کیا ہوں گی؟ یحبہم ویحبونہ, وہ یہودیوں اور نصرانیوں سے دوست محبت نہیں کریں گے, وہ اللہ سے محبت کریں گے, اور اللہ ان سے محبت کرے گا. یہ پہلی شرط ہے. اب دیکھیے دین ڈیفائن کر رہا ہے اللہ خود. نماز کا ذکر ہی نہیں آیا, محبت کا ذکر آیا ہے. معیار یہ محبت کس سے؟ اللہ سے, رسول سے, اللہ کی راہ میں قربانیاں ایثار کرنے سے, یا دنیا سے محبت ہے اور دنیا والوں سے محبت ہے. تو وہ اللہ سے محبت کریں گے, اللہ ان سے محبت کرے گا. اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین, دوسرا وصف ان کا یہ ہوگا, ایمان والوں کے لیے نرم ہوں گے, کافروں کے لیے سخت ہوں گے. یہاں کیا وصف ہوتا ہے؟ ایمان والوں کو کہو وہاں سے ہٹ کریں گے جہاں سے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا, اور ان کو کہو سافٹ امیج, سافٹ فیس. بابا سافٹ فیس ادھر مڑ کے دکھانا ہے,
اور انہیں بتانا ہے وہاں سے ہٹ کریں گے جہاں سے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اذلۃ علی المومنین، ایمان والوں کے لیے نرم ہوں گے. اعزۃ علی الکافرین، کافروں پر سخت ہوں گے. دنیا کو معلوم ہو بہت سخت مزاج لوگ ہیں. وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، انہیں نظر آئے تم میں بڑی سختی. آج اس دوستی کے تقاضے نبھانے کے لیے جی سافٹ امیج غیر قرآنی ہے. یہ قوم اللہ کو پسند نہیں ہے جو سافٹ امیج کافروں کے سامنے اپنا رکھے. اللہ کو کافروں کے مقابلے میں جو سخت ہوں وہ پسند ہیں. یحبہم و یحبونہ، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، سخت ہونے چاہیے. یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے گھبرائیں گے نہیں، خوف نہیں کھائیں گے. وہ سیکورٹی کونسل ہی کیوں نہ ہو. جہاں پر مذہب کے لیے جنگ لڑنا حرام ہے. آپ اپنے دفاع میں لڑ سکتے ہیں، قوم کے لیے لڑ سکتے ہیں، وطن کے لیے لڑ سکتے ہیں. کسی کاز کے لیے، کسی مشن کے لیے، مذہب کے لیے، اللہ کے لیے نہیں. یہ تو سیکورٹی کونسل کی دنیا میں حرام ہے. یہ تو اس کی بھی پرواہ نہیں. ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے گھبرائیں گے نہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جس کا یہ ذہن بن گیا، جس کی یہ سوچ بن گئی، جس کا دل یوں ہو گیا، جس کا یہ مائنڈ سیٹ بن گیا، اس پر اللہ کا فضل ہے. اور اس فضل سے اللہ نوازتا ہے جس کو چاہتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ، مسلمانوں تمہارا دوست کوئی بھی نہیں ہے، نہ شرق میں، نہ غرب میں، نہ وہ پہاڑوں سے اونچا ہمالیہ سے اور سمندروں سے گہرا، وہ بھی نہیں ہے. تمہارا دوست بس اللہ. انما ولیکم، یہ کلام حصر ہے. تمہارا دوست صرف اور صرف اللہ ہیں، ورسولہ، اس کے رسول ہیں. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور عاجزی کرنے والے ہیں. تمہارے دوست بس یہ تین ہیں اور کوئی تمہارا دوست نہیں. ومن یتول اللہ ورسولہ، اب یقین کرو اللہ پر. جو دوستی کر لے اللہ سے اور اس کے رسول سے، والذین آمنوا، اور سچے ایمان والوں سے، فإن حزب اللہ، یہ اللہ کی پارٹی ہے. ہم الغالبون، یہی غالب ہوں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ جس پہلی پارٹی کا ذکر تھا وہ شیطان کی پارٹی ہے. وہ جو یہودی، نصرانی اور ایمان والوں میں سے جو ان سے دوستی کر لیں، یہ تین مل کے شیطان کی پارٹی بنی، اور یہ اللہ کی پارٹی ہے. اور وہ لوگ کہ جو اللہ کی پارٹی سے کٹ کے شیطان کی پارٹی سے دوستی گانٹھیں گے، وہ باطنی ارتداد کا شکار ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو ہٹا کر کچھ اور لوگوں کو یہ والا ایمان نصیب کر دے گا جو اللہ کی دوستی پر، رسول کی دوستی پر، سچے ایمان والوں کی دوستی پر مبنی ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ھزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مت بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنایا ہوا ہے، جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے، اور جو کافر ہیں انہیں دوست نہ بناؤ. واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم میں ایمان کی کوئی رمق ہے. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور حالت یہ ہے کہ جب تم نماز کے لیے آواز لگاتے ہو، آذان دیتے ہو، اتخذوها حزوا، اس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں، واللہ، اور اس کو کھیل بناتے ہیں. ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اس لیے کہ وہ نامعقول لوگ ہیں. قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ، ان سے کہیے کہ اہل کتاب تم ہم سے کس بات کا انتقام لے رہے ہو؟ کیوں تمہیں ہم سے بغض ہے، نفرت ہے؟ کیوں تم ہم سے عداوت رکھتے ہو سوائے اس کے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں؟ وما انزل الینا وما انزل من قبل، اور ہم اس پر ایمان لائے جو ہم پر نازل کیا گیا اور جو اس سے پہلے نازل کیا گیا. وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور تمہارے اکثر تو فاسق ہیں. اور اب تمہارے اپنے لیڈروں کے دعوے کے مطابق تمہارے اکثر تو وہ ہیں کہ جو اپنے باپ کو بھی نہیں جانتے. کلنٹن نے کہا تھا نا، ہماری اکثریت ان لوگوں پر مشتمل ہوگی جو بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک، بغیر نکاح کے پیدا ہوئے ہوں گے، جن کو پہلے زمانوں میں باسٹرڈ کہتے تھے اور ہمارے ہاں حرامی کہتے تھے، لیکن یہ کہ اب انہیں کہتے ہیں بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک. قل هل انبئکم بشر من ذالک، ان سے کہو میں اس سے، تمہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے نا ایمان کا دعویٰ کرنے والوں پر، جلتے ہو بھنتے ہو، تو اس سے زیادہ تکلیف دہ بات نہ بتاؤں جس سے تمہیں اور زیادہ جلن ہوگی. مصوبتاً عند اللہ، اللہ کے ہاں جو سزا ملنی ہے تمہیں، جو تمہاری درگت بنے گی، وہ اس سے زیادہ تمہارے کلیجے کو جو ہے وہ
जलाएगी। मन लअनहु अल्लाह, जिस पर अल्लाह ने लानत की है, व गज़ब अलैहि, और जिस पर अल्लाह का गज़ब हुआ है, व जअल मिनहुमुल किरदत वल खनाज़ीर व अबदत तागूत, जिनमें से अल्लाह ने खिंजीर भी बनाए और बंदर भी बनाए और तागूत की पूजा करने वाले बनाए। उलाइका शर्रुम मकाना, ये दर्जे के एतबार से ज़्यादा शरीर हैं। व अज़ल्लु अन सवाइ सबील, और सीधी राह से ज़्यादा दूर भटके हुए हैं। व इज़ा जाऊकुम कालू आमन्ना, और नबी जब वो आपके पास आए उन्होंने कहा हम ईमान लाए। वक़द दखलू बिल कुफ्र व हुम कद खरजू बे, हालांकि जब वो दाखिल हुए तब भी काफिर थे, जब निकले तब भी काफिर थे। ये जो सूरह निसा में जिनका जिक्र आया था कि सुबह के वक्त ईमान लाओ और शाम को काफिर हो जाओ, आयत नंबर 72 में, तो वो आए भी काफिर गए भी काफिर। वल्लाहु आलमु बिमा कानू यक्तुमून, अल्लाह खूब जानते हैं जिसको वो छुपाते थे। व तरा कसीरम मिनहुम युसारिऊना फिल इस्म, उनकी अक्सरियत को देखोगे भाग दौड़ गुनाह में करते हैं, नेकियों की तरफ नहीं दौड़ते, गुनाहों की तरफ दौड़ते हैं। वल उद्वान, और जुल्म के कामों पर, व अक्लिहिमुस सुख्त, और हराम खाने पर। लब्बिस मा कानू यामलून, बड़े बुरे काम है जो वो कर रहे हैं। लौला यनहाहुमुर रब्बानियूना वल अखबार अन कौलिहिमुल इस्मा व अक्लिहिमुस सुख्त, जो उनके अखबार हैं, जो उलमा हैं उनके, जो इल्म रखते हैं, जिन्हें जो किताब को जानते हैं, जो उनके दरवेश हैं, जो उनके पीर हैं, जो उनके फ़कीर हैं, जो बज़ाहिर अल्लाह वाले बने हुए हैं, उन्होंने उनको क्यों नहीं रोका गुनाह के काम करने से, गुनाह की बातें करने से और हराम खोरियां करने से? ये हम समझ सकते हैं कि क्यों नहीं रोका, इसलिए कि जिसके पास हराम की दौलत होती है वही मोटा चंदा देता है, और जाहिर है फिर वो इतना मुअस्सर होता है कि उसकी गलत बात को आप काट भी नहीं सकते। लिहाजा मसलहत का तकाजा ये होता है कि खामोशी से गवारा कर लिया जाए, इसलिए नहीं रोकते थे। और सारे ज़ाहिर है इनके भी, ये तो जो ख़ास तौर पे जिसको थोड़ा सा कोई थोड़ा बहुत बुजुर्गी मिल जाए, उसका तो सारा एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारोबार शुरू हो जाता है। एक आता है वो कहता है जी मेरी ट्रांसफ़र कराची करवा दें, दूसरा उसे कोई और काम होता है, उसने कोई ठेका लेना होता है, अच्छा ठीक है भाई मैं तुझे ठेका दिलवाता हूँ, उससे उसी से वो मुलाजिम है ना, वो उसने तो ठेका देना है, उसने ठेका दे दिया, इसने उसकी ट्रांसफ़र करा दी। तो ये एक्सचेंज का कारोबार हो रहा होता है, जिसे हम कहते हैं वो बड़े पीर ने, जो ब्यूरोक्रेसी के पीर होते हैं उनका असल काम ये होता है, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से वहाँ, तो वो तो सारों के काम निपटा रहे होते हैं। तो इनके आपस के धंधे तो ये हैं, तो ये बुराई से कैसे रोकें, मना कैसे करें? लब्बिस मा कानू यसनाउन, जो बुरे अमल हैं जो वो हैं। वकालतिल यहूद यदुल्लाह मगलूला, यहूदियों ने कहा कि अल्लाह का हाथ जो है वो टूट गया है, बंद हो गया है, अब वो खर्च नहीं कर रहा। गुल्लत ऐदीहिम, इनके हाथ टूटे और इनके हाथ बंद हों। व लोइनू बिमा कालू, जो उन्होंने कहा इस पर वो लानत किए गए। बल यदाहु मबसूततान, उसके हाथ दोनों पूरी तरह खुले हुए हैं। वो क्यों कह रहे थे बंद हो गया? यानी उनके पास नबूवत आ रही थी, रुक गई। अब अल्लाह क्यों कह रहा है मेरे खुले हुए हैं? मैं कुरान उतार रहा हूँ, पूरी तरह मैं जो है वो लुटा रहा हूँ अपना इल्म जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह और उनके साथियों पर। युनफिकु कैफ यशा, वो खर्च कर रहा है जैसा चाह रहा है। वला यज़ीदन्न कसीरम मिनहुम मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिका, और जो आप पर आपके रब की तरफ से नाजिल किया गया है, असल अल्लाह ने आप पर इनाम किया है, उससे मजीद इजाफा होता है उन लोगों को में जो काफिर हैं। तुग़यानम व कुफरा, तुग़यानी सरकशी में और कुफर में, नाशुक्री में और जिद बढ़ती है उनकी। वालकैना बैनहुमुल अदावत वल बग़ज़ा इला यौमिल क़ियामा, और हमने उनमें डाल दी है क़यामत तक के लिए बुग़्ज़ भी और दुश्मनी भी। कुल्लमा औक़दू नारन लिल हर्ब अत्फ़ा अल्लाह, जब भी वो आग रोशन करते हैं जंग भड़काने के लिए, जंग की खातिर आग भड़काते हैं, अल्लाह उसे बुझा देता है। ये कोई अजीब बात यह है कि तब तो होता ही था, यानी ये अगर आप गहराई में जाएं तो ग़ज़वा अहज़ाब के पीछे यहूदी सोच थी, उन्होंने ही उसकी सारी जो है वो मेहनत की थी। और अब भी जो दुनिया में जंगें हो रही हैं उनकी भी तहकीक करें तो पीछे यहूदी ज़हनी होगा। पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम, अभी जो हमारा इंडिया की जो टेंशन बनी थी तो वो भी मालूम हुआ कि इसराइली पायलट साहब ही कमांड फरमा रहे थे, वो तो पता नहीं कैसे गिर गए। तो ये हमेशा लोगों के दरमियान जंगें भड़काने का काम यहूदी लोग करते रहे। वयसाउन फिल अर्द फसादा, और ज़मीन में फसाद मचाते फिरते हैं। वल्लाहु ला युहिब्बुल मुफ़सिदीन, और अल्लाह फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। वलौ अन्ना अहलल किताब आमनू वत्तक़ौ लकफ़रना अन्हुम सय्यातिहिम, और अगर अहले किताब तकवा की रविश इख्तियार करते, ईमान लाते, तो हम उनकी बुराइयां उनसे झटक देते। वला अदखलनाहुम जन्नातिन नईम, और हम उन्हें नेमतों वाले बागात में दाखिल करते।
وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، اور اگر وہ قائم کرتے تورات کو اور انجیل کو اور جو ان پر نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف سے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، تو کھاتے اپنے سروں سے بھی، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی، یعنی زمین اپنی ساری برکتیں ان پر کھول دیتی، آسمان بھی اپنی برکتیں نازل کرتا۔ لیکن کیسے؟ اگر اللہ کا حکم نافذ کرتے، اگر اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے کرتے۔ جو قومیں اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتی ان پر آسمان بھی بند ہو جاتا ہے، زمین بھی خزانے اگلنا روک دیتی ہے، اور جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلے کرتی ہیں ان پر اللہ تعالیٰ معیشت کے دروازے واہ کر دیتے ہیں۔ تو وہ ہمیں IMF تو یاد آتی ہے، یہ اللہ کا بھی کوئی مانیٹرنگ فنڈ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اللہ's مانیٹرنگ فنڈ ہے جو ملتا اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کی صورت میں ہے۔ IMF اور AMF یہ تھوڑا سا ہی فرق ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ آج ہمیں کہا قرآن قائم کرو تاکہ اللہ کے فنڈ سے تمہارے لیے جو ہے اجرا شروع ہو جائے، قسطیں ملنا شروع ہو جائیں تمہیں۔ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، ان میں کچھ لوگ ابھی حق پر قائم ہیں، سیدھی راہ پر ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، لیکن اکثریت ان لوگوں کی ہے جو بہت ہی برے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، رسول جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی تبلیغ کیجئے، قرآن کی تبلیغ کرنی ہے، یہ پہنچانا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے یہ نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اللہ کے پیغامات کو نہیں پہنچایا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، لیکن اگر آپ تبلیغ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو رایاب نہیں کرتا۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، اے نبی کہہ دیجئے کہ اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی ہے تم کسی شے پر نہیں ہو، تمہاری کوئی اللہ سے تعلق نہیں ہے۔ حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہیں کرتے۔ وما انزل الیکم من ربکم، اور جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اب یہاں پھر اپنے کو رکھ لیجئے، جب تک قرآن قائم نہیں کرتے ہماری کوئی حیثیت نہیں اللہ کے ہاں۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور جو آپ پر نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے ان کی اکثریت اس سے اور بڑک کے کفر میں اور سرکشی میں آگے ہی بڑھتی ہے۔ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، تو ان کافروں کی قوم کا افسوس نہ کرو۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور وہ جو فرقہ صابی ہے، والنصارى، اور جو نصرانی ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، ان کے لیے رستے کھلے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ایمان لائے، حقیقی ایمان اللہ پر اور آخرت پر، وعمل صالحا، اور عمل کرے نیک، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے نہ خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ وارسلنا الیہم رسلا، ان پر ہم نے بہت رسول بھیجے۔ کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، جب بھی ان کے پاس آیا کوئی رسول وہ شے لے کے جو ان کو پسند نہیں تھی، فریقاً کذبوا و فریقاً یقتلون، ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلا دیا دوسرے کو قتل کر دیا۔ وحسبوا اللہ تکون فتنۃ، جب یہ اتنا بڑا جرم کرنے کے بعد بھی انہوں نے دیکھا کہ انہیں کوئی غزن نہیں پہنچی، فعموا، تو اندھے ہو گئے، وصموا، اور بہرے بھی ہو گئے۔ ثم تاب اللہ علیہم، اس کے بعد بھی اللہ نے انہیں موقع دیا، عنایت کی، ان پر توبہ کی، قبول کی۔ ثم عموا وصموا، پھر ان میں سے جو ہے وہ اندھے اور بہرے ہو گئے، کثیر منہم، ان میں سے اکثر۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور ان کی حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ وقال المسیح، اور حالانکہ مسیح علیہ السلام نے کہا تھا، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ، جو کوئی اللہ سے کسی کو شریک ٹھہرائے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ وماواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اسی طرح انہوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تین میں سے ایک ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، حالانکہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر یہ باز نہ آئے، اما یقولون، جو یہ بک رہے ہیں اس سے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان میں سے جو کافر ہیں انہیں لازماً دردناک عذاب پہنچے گا۔ افلا یتوبون الی اللہ،
کیا یہ اللہ کی جناب میں توبہ نہیں کرتے؟ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ اور اس سے بخشش نہیں چاہتے؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ جبکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ مَل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم نہیں ہیں مگر رسول ہیں۔ قد خلت من قبل الرسل، بہت رسول اس سے پہلے بھی گزرے ہیں۔ وَأُمُّهُ صدیقہ اور ان کی جو والدہ محترمہ ہیں وہ صدیقہ ہیں۔ کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو ہم کس طرح کھول کے انہیں سمجھاتے ہیں آیتوں کے ذریعے سے۔ ثم انظر انا یؤفکون، پھر انہیں دیکھو کہاں سے الٹائے جاتے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، ان سے کہیے کہ تم ایسی چیزوں کی بندگی کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر جو نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکیں نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکیں۔ واللہ هو السمیع العلیم، جبکہ اللہ تعالیٰ ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اے نبی نے کہیے اہل کتاب تم اپنے دین میں مبالغہ نہ کرو نا حق۔ ولا تتبعوا اہواء قوم، اور اس قوم کی خواہشات کی پیروی نہ کرو قد ضلوا من قبل، جو تم سے پہلے گمراہ ہو چکی۔ کسی زمانے میں مصر کی تہذیب بہت غالب تہذیب تھی، یہ ان کی اقتداء میں انہوں نے اپنے ہاں تسلیس کا عقیدہ اختیار کر لیا۔ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے بہتوں کو گمراہ بھی کیا۔ وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور خود بھی سیدھی راہ سے بھٹک گئے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔